ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ دریا میں اترا اور دریا سے پوچھا کہ اے دریا، تو نیلا لباس جو غم کی نشانی ہے کیوں پہنے رہتا ہے؟ تو نے ماتمی لباس کیوں پہنا ہے؟ اگر تیرے پاس آگ نہیں ہے لیکن تو آگ کی مانند جوش کیوں کھا رہا ہے؟ دریا نے اس صاف دل آدمی کو جواب دیا کہ مجھے اپنے معشوق کا افسوس ہے، چونکہ میں اپنی کم ہمتی کی وجہ سے اس کی دوستی کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میں نے اس کے فراق میں اپنا لباس نیلا کر لیا ہے۔ میرے لب بے ہوشی کی وجہ سے خشک نہیں ہیں، بلکہ میں اس کے عشق کی وجہ سے اس قدر شعل و غل مچا رہا ہوں۔ اگر مجھے میرے معشوق کے کوثر، جو کہ بہشت کا ایک چشمہ ہے، ایک قطرہ بھی مل جائے تو میں اس کے دروازے پر پڑا رہوں اور مجھے بقائے دعام حاصل ہو جائے، ورنہ مجھ جیسے ہزاروں حیران و پریشان عاشق اس کے عشق میں اس طرح تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ بوف کا عذر پیش کرنا۔ بوف دیوانوں کی طرح آگے بڑھا اور کہا، میں نے اپنے رہنے کے لیے ویران اور غیر آباد مقامات کو پسند کیا ہے۔ میں عاجز و بیچارہ ہوں کیونکہ میں ویرانوں میں پیدا ہوا ہوں، اور اس طرح بغیر کسی مطلب و مراد حاصل کیے ہوئے مر جاتا ہوں۔ اگرچہ میرے دل کو بہت زیادہ قناعت نصیب ہے، لیکن مجھے پریشانی اور تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ جو شخص بھی اور لوگوں سے ملتا جلتا رہے گا اور آخر کار اسے ایک روز دیوانوں کی طرح ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑے گی، یعنی دوستوں سے لڑائی ہو جائے گی اور وہ الگ ہو جائیں گے۔ میں بہت زیادہ تکلیف برداشت کرتا ہوں اور ویرانوں میں اپنا گھر بناتا ہوں، کیونکہ ویرانوں میں خزانے ملتے ہیں۔ میرا عشق خزانہ جنگل اور ویران علاقوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے میں اپنے خزانے کی تلاش میں جنگل میں رہتا ہوں۔ میں اپنی تکالیف اور مشکلات کو سب سے پوشیدہ رکھتا ہوں تاکہ مجھے میرا خزانہ جادو کی مدد کے بغیر مل جائے۔ اگر تو کبھی میرے پوشیدہ خزانے تک جا نکلے تو میرے اس مقید دل کو رہائی دلا سکتا ہے۔ سی مرغ کے عشق کی اصلیت ایک کہانی سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے عشق کرنا ہر کسی کس و ناقص کا کام نہیں۔ اس کے عشق کے لیے تو مجھ جیسی ہمت اور طاقت کی ضرورت ہے، اور میری طرح عشق کا خزانہ اور ویران علاقہ درکار ہے، یعنی اس کے عشق میں جنگلوں کی خاک میری طرح چھاننی پڑے گی۔ ہدہد کا بوف کو جواب۔ ہدہد نے کہا، اے بوف، جو اپنے عشق کے خزانہ پر فخر کرنے کی وجہ سے سست اور کاہل ہو گیا ہے، میں نے مان لیا کہ تیرے ہاتھ عشق کا خزانہ لگ گیا ہے۔ اس خزانہ پر تو بیٹھا بیٹھا مر جائے گا، اور جو عمر تو نے اس پر بیٹھ کر گزاری ہے اسے سمجھ کہ تو نے یہ عمر ضائع کی ہے۔ خزانے کی محبت اور سونے کا عشق کافری کی نشانی ہے۔ جو شخص ان چیزوں کو دوست رکھتا ہے وہ آزر حضرت ابراہیم کے والد کی طرح کافر ہے۔ زر کی پوجا کرنا کفر ہے۔ اگر تو اس کی پوجا کرے گا تو کیا تو سامری کے قوم میں سے ہے؟ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو سے سونے کی گائے بنائی تھی جو بولتی بھی تھی اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ ہر ایک انسان کے جس کے دل میں زر کا عشق خلل ڈال دیتا ہے، قیامت کے روز اس کی صورت مسخ ہو جائے گی۔ اس کا حشر چوہی کی شکل میں ہوگا اور ہر وقت یہ اپنے گناہوں پر افسوس کرتا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ جو چوہا پہلے ایک انسان تھا، لیکن اس کے دل میں روپیہ پیسے کی بہت لالچ تھا، اس لیے اس کی شکل مسخ کر دی گئی اور اب یہ چوہا بن گیا ہے۔ اس مردہ کی حکایت جس نے سونا چھپا دیا تھا اور اس کے بیٹے کا خواب دیکھنا۔ ایک بے سمجھ شخص کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک ڈبیا تھی۔ جب وہ مر گیا تو یہ سونے کی ڈبیا اس طرح رکھی رہی۔ ایک سال کے بعد اس کے لڑکے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اس کی شکل چوہے کی سی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، اور اس جگہ کی جہاں اس نے سونا چھپا دیا تھا چوہے کی طرح بہت تیزی سے چکر لگا رہا تھا۔
اس کا لڑکا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ تو یہاں کیوں چکر لگا رہا ہے، اپنا حال تو سنا۔ اس نے یعنی باپ نے جواب دیا کہ میں نے اس مقام پر سونا رکھا تھا، مجھے خبر نہیں کہ کسی کو اس کا علم بھی ہے یا نہیں۔ لڑکے نے کہا تیری شکل چوہے جیسی کیوں ہے؟ باپ نے کہا کہ ایسی شکل ہر ایک اس شخص کی ہے جس کے دل میں سونے چاندی کی محبت ہے۔ تو میری حالت کو دیکھ اور میرے لڑکے مجھ سے عبرت حاصل کر اور سونے کی محبت چھوڑ دے۔ ممولے کا عذر پیش کرنا۔ اس کے بعد کمزور اور نحیف ممولا آیا۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک آگ تھا، جلا ہوا تھا اور اس کا دل اس گرمی میں تپ رہا تھا۔ اس نے کہا میں حیران اور پریشان اور بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ تو میں طاقت اور ہمت رکھتا ہوں، نہ میرے پاس کھانے کو غذا ہی ہے، میرے بازو میں چونٹی کی طرح بھی طاقت اور قوت نہیں ہے، اور میں اس قدر کمزور ہو گیا ہوں کہ چونٹی جتنی طاقت بھی مجھ میں باقی نہیں رہی، نہ میرے پر ہیں، نہ میرے پاس کوئی دولت، نہ سرمایہ ہے۔ پھر میں نے اپنے معشوق سیمرغ کی خاک تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ مجھ جیسا عاجز و بیچارہ پرندہ سیمرغ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ میں ممولا اس کی خدمت میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ دنیا میں سیمرغ کو چاہنے والے عاشق بہت ہیں، مجھ جیسا ناتواں اس وصل کا قابل نہیں ہے۔ میں سیمرغ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ کیونکہ میں اس کے ملک کے راستے کی جنگل اور صحرا طے نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس کی درگاہ کی جانب اڑنے کی کوشش بھی کروں تو یا تو میں راستے میں جل جل کر خاک ہو جاؤں یا مر جاؤں گا، یعنی مجھ سے راستے کی تکالیف برداشت نہیں ہوں گی، کیونکہ میں سیمرغ کی تلاش کے قابل نہیں ہوں۔ میں اپنا معشوق اسی کی جگہ رہ کر کنوؤں میں ڈھونڈوں گا۔ میرا معشوق یوسف سے مراد معشوق ہے، کنوؤں میں غائب ہو گیا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ مجھے مل ہی جائے گا۔ اگر میرا معشوق کسی کنویں میں سے مل جائے تو میں اس کے ہمراہ زمین کے تہہ میں رہنے والی مچھلی سے لے کر چاند تک اڑتا پھروں گا۔ ہدہد کا ممولے کو جواب۔ ہدہد نے ممولے سے کہا کہ تو اپنی اس مصیبت پر خوش ہے، اس قدر ذلت اور پستی میں رہنے کے باوجود جو تو غرور اور سرکشی کرتا ہے، میں تیرے مکرو و فریب کے خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ تمام تیرا مکر ہے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو سیمرغ کی تلاش کے راستے پر قدم رکھ، خاموش رہ اور اپنے ہونٹ سی لے۔ اگر تجھے یہ راستہ جلا کر خاک کر دے گا تو بھی اسے جلا دیجیو۔ اگر تو حقیقت میں یعقوب ہی بننا چاہتا ہے تو یہ مکر و فریب چھوڑ دے، کیونکہ تجھے یوسف نہیں ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ تو بے فائدہ آہ و دفاع کرتا ہے، تجھے تیرا معشوق نہیں مل سکتا۔ ہمیشہ سے غیرت کی آگ جل رہی ہے اور تمام دنیا پر حضرت یوسف علیہ السلام کا عشق حرام ہو گیا ہے، تو بھی اس عشق سے باز آ۔ دوسرے پرندوں کا عذر پیش کرنا۔ اگر میں تجھ سے ہر ایک پرندے کا عذر بیان کروں تو اس کام سے مجھے معاف رکھ، کیونکہ یہ بیان بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہر ایک پرندے کا عذر نہایت غیر معقول تھا، بھلا ایسی حالت میں یہ پرندے سیمرغ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، جبکہ شروع ہی میں ہمت ہار دیتے تھے۔ جو شخص سیمرغ کو جان و دل سے تلاش کرنا چاہتا تھا یا چاہتا ہے تو مردانہ وار اپنی جان سے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ جس پرندے کے گھونسلے میں 30 دانے تک نہیں ہیں، یعنی بالکل بے ہمت ہے، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ سیمرغ پر عاشق نہ ہو، کیونکہ سیمرغ کے عشق میں بہت ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، جبکہ تیرے پونے حوصلے میں ایک دانے کی بھی گنجائش نہیں، یعنی تو بہت بے حوصلہ اور کم ہمت ہے۔ تو پھر تو سیمرغ کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ جبکہ تو نے بہادر پہلوان سے علیحدگی اختیار کر لی، تو پھر تجھے اس بہادر سے امداد کی امید کس طرح ہو سکتی ہے، جبکہ تجھ میں ذرے کی طرح طاقت اور ہمت نہیں ہے۔
تو پھر تجھے آفتاب کا قرب کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ ذرہ آفتاب کی شعاؤں میں رقص کرتے کرتے آفتاب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو ان ذروں کی طرح کوشش نہیں کرے گا تو آفتاب تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر دریا سے آگے بڑھ کر سمندر میں کیسے مل سکتا ہے؟ جیسی عظیم الشان ہستی سیمرغ کی ہے، اس کی کسی دوسرے کو خوشبو تک نہیں پہنچی، اور ہر ایک غلیظ اور بے ہمت شخص کا کام اسے تلاش کرنا نہیں، پرندوں کا ہدہد سے سوال کرنا۔ سب پرندوں نے جب یہ حال سنا تو ہر ایک نے ہدہد سے پوچھا، تو ہماری رہبری اور رہنمائی میں سبقت کیسے لے گیا، اور تو نے بزرگی اور سرداری کے مرتبے کیسے طے کیے، اس کے باوجود کہ اس قدر کمزوری اور نحیف ہے؟ نہ تیرے پر ہیں، نہ بازو ہیں، اور نہ تیری زبان ہے، ہم سیمرغ کی عظیم الشان ہستی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی اس تک پہنچ جائے تو یہ بالکل انوکھی اور نرالی بات معلوم ہوگی۔ ہمیں دوبارہ بتا کہ اس کی ہستی کس چیز سے بنی ہے، کیونکہ ہم اس کے بغیر اس کی تلاش کا قصد نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے اور سیمرغ کے درمیان کوئی راستہ یا رشتہ اور رابطہ قائم ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس کے پاس جانے کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ کسی عزت اور مرتبہ والا ہے، اور ہم چونٹیوں کی مانند ذلیل اور بے مایہ ہیں۔ دیکھ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہے۔ اگر چونٹیوں کو کنویں میں قید رکھ دیا جائے تو وہ بلند مرتبہ سیمرغ کی گرد بھی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی ہم اس دنیا میں قید ہیں، پھر ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بادشاہت کرنا کسی فقیر کا کام نہیں ہے، اور یہ کام ہماری طاقت سے باہر ہے۔